الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قابل قدر حضرات، علماء کرام، مربیان اعظام، نوجوان دوستوں اور پردہ میں بیٹھی ہماری ماں اور بہنیں، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو بہت اونچی نسبت کے ساتھ یہاں جمع ہونے کی توفیق دی، اور ساتھ ہی میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ آج کی اس مجلس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ لوگوں نے محنت کی ہے، نوجوانوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں۔ اصل مجلس کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ سارے لوگ اس مجلس میں جو بات ہو رہی ہے اس کو وہاں مجلس میں بیٹھ کر دھیان سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ حقیقت یہ ہے جو یہاں شیرنی بن رہی ہے وہ اس مجلس کی نسبت سے ہے، اصل شیرنی نہیں، اصل تو یہ مجلس۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے جو خدمت میں بھی ہے یا ادھر ادھر ہے، آپ سب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ مجلس کے اندر بیٹھ کر دھیان سے اور اطمینان سے بات سننے کی کوشش کریں۔ جب دین کی بات کوئی آدمی دھیان سے سنتا ہے اور عمل کی نیت سے سنتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق دیتے ہیں، اور ہر بات پر اللہ رب العزت اسے ثواب دیتے ہیں، نیکی عطا کرتے ہیں۔ اور جب قرآن اور حدیث کی بات دھیان سے نہ سنا جائے، ایک طرف قرآن حدیث کی بات ہو اور دوسری طرف آدمی اپنے کام میں اپنے دھیان میں لگا رہے تو یہ اس بات کی توہین ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے عمل سے محروم کر دیتے ہیں، اور اس بے دھیانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس کی عظمت اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک ھداھم اللہ، کہ جو لوگ دین کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت کے لیے دین کی بات کا سننا ضروری اور اس سننے میں دھیان ضروری۔
دنیا کے اندر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کی بات کو کیسے سنتے ہیں؟ بہت دھیان سے، کان لگا کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بتائیں گے اس پر عمل کرنا ہے۔ ڈاکٹر کہنے کا کھمو ایسے سارے جنے کا کو بہنے کا کھمو، جو ہونی نہ پاؤں تو الٹا پلٹا ہو جائے۔ تو آدمی دھیان سے بات کو سنتا ہے۔ وکیل کے پاس جاتے ہیں کوئی بات لے کر، مقدمہ کیس لے کر، تو وکیل کی بات بھی دھیان سے سنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر سمجھتے ہیں ہمارے مسئلے کا حل ہے۔ نہیں سنیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو وکیل کی بات ہو یا ڈاکٹر کی بات ہو، جس طرح اس سے دنیا کا مسئلہ حل ہوتا ہے، آدمی اس کو دھیان سے سنتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی بات، اس کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے مسئلے کا حل رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کو دھیان سے پڑھیں یا دھیان سے سنیں۔ وقت بہت زیادہ نہیں ہے اور چند باتیں مختلف موضوع کی، مختلف لائن کی انشاءاللہ اس وقت کے اندر عرض کی جائیں گی، اس لیے کہ اس مجلس کے اندر چھوٹے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں اور ماشاءاللہ عمر دراز لوگ بھی ہیں۔ تو مجلس جیسی ہوتی ہے اس مجلس کے حساب سے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو تعداد اگر دیکھا جائے تو زیادہ چھوٹے بچوں کی ہے، تو تھوڑی سی بات بچوں کے تعلق سے بھی ہو جائے گی، اور کچھ نوجوان بھی ہیں تو نوجوان سے متعلق بھی کچھ باتیں ہونی چاہیے، اور ہمارے بزرگ حضرات جو یہاں تشریف فرما ہے، اللہ نے چاہا تو ان سے متعلق بھی کچھ باتیں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی جو بات مجھ سے پہلے ہو رہی تھی اس میں یہ بات کہی گئی، دین ہم سب کی ضرورت ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر کامیابی رکھی۔ قرآن اور حدیث، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ کا نازل کیا ہوا وہ مقدس کتاب ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے۔ اور حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو آپ نے کسی موقع سے کہی ہیں، صحابہ کے سامنے فرمایا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ باہر جو بچے بیٹھے ہیں وہ بتائیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک تمہارے کو جو کتھا پتیا صحیح ہے ہونا، باہر جو بچے بات کر رہے ہیں ان کو ذرا خاموش کر دیجیے۔ حدیث کس کو بولتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ بچوں میں جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں، جب بیان ختم ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی، تو اس بیان کے اندر کیا کیا ہوا تھا، بیان میں کیا بات کیا گیا تھا، وہ باتیں بعد میں امام صاحب سے بتانا ہے۔ مجھے پیسہ اتنا جی بیان ہو تمہارا کہنے کا ہونی با اس وقت جناب تمہیں خودی بور کی ہوئی بیانات ہے کب لگے ایک منت کہنے کا تھکی بول دھیان دی جاتے ہونی بات اتنا منت تھکی، اس لیے آپ لوگ بچے خاص طور سے اس دھیان سے سنیں کہ کوئی واقعہ بیان کیا جائے، کوئی قرآن کی کوئی بات کہی جائے تو وہ یاد ہو جائے۔ اور یاد کیسے ہوتا ہے؟ آدمی کو دھیان سے یاد ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ 4-5 سال کا اگر آدھا گھنٹہ کا بھی اگر کوئی فلم دیکھ لے، کوئی ویڈیو دیکھ لے، کوئی کھیل دیکھ لے، اس کے بعد کوئی کسی کی صلاح تو وہ پورا آدھا گھنٹہ کا وہ کہانی سنا دے گا، ایک بار دیکھنے کے بعد پورا سنا دیتا ہے۔ اور 2 منٹ کی ایک حدیث بیان کیجئے اور کہیے سناؤ تو نہیں سنا پاتا، ہوتا ہے نا؟ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کیوں یاد ہو گیا آدھا گھنٹہ کی کہانی اور یہ بات کیوں یاد نہیں ہوئی؟ میموری تو وہی ہے، بچہ تو وہی ہے، فرق پڑتا ہے صرف دھیان کا۔ کس کا؟ تو وہ جب دیکھ رہا تھا تو پورا اس میں گھسا ہوا تھا، پورا دھیان سے اس چیز کو دیکھ رہا تھا، اتنا دھیان سے دیکھا کہ وہ ساری چیزیں یاد ہو گئی۔ تو بات جب آدمی دھیان سے سنتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر اس کو اتار دیتے ہیں۔ یہ بات بار بار اس لیے میں کہہ رہا ہوں
کہ مجمع کے اندر وہ دھیان شروع میں سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے اس بات کو میں 2-3 مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ تو جس دین کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہے اس کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کے اندر کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے سورتیں نازل کی ہے، 30 پارہ قرآن ہے، سب بچے کو معلوم ہے۔ اور عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن تلاوت کی کتاب ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا۔ سنت اور شریعت کے مطابق چلیں گے تو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا، یہ سب جانتے ہیں نا۔ مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے، بات صرف اتنی نہیں ہے کہ ثواب ملے گا۔ جیسے ابھی بعد میں بات آئی کہ چھوٹی سی سنت کی مثال بھی دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو کسی طرح سے کیا ہے، اگر ہم اس طرح سے کر دیں گے تو وہ سنت ہو جائے گا، اس پر کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو صرف ثواب کی نیت سے ہمیں اس عمل کو نہیں کرنا ہے، یہ ثواب تو اللہ رب العزت نے شوق دلانے کے لیے بتایا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ کا بتایا ہوا طریقہ، کوئی بھی کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا ہے تو وہ اس کام کے کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے، اس سے اچھا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا کوئی بھی کام، چاہے اس کا تعلق ہمارے دن بھر کے جو کام ہے اس سے ہو، کھانے پینے سے ہی ہو۔ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، ہر آدمی یہ چیزیں کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو سنت کے مطابق کریں گے تو صرف اتنا نہیں ہے کہ اس پر نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، بلکہ اس کو سنت طریقے پر کرنے سے سینکڑوں فائدے ہوں گے، جو فائدہ ہمیں معلوم نہیں، جو چیزیں چھپی ہوئی۔ مثال کے طور پر پانی پینے کی سنت کیا ہے؟ 3 سانس میں پیتے ہیں، اس 3 سانس میں اگر آدمی پیے تب بھی پیاس بجھے گی، 1 سانس میں پی لے تب بھی پیاس بجھے گی، پیاس تو ختم ہو جائے گی، لیکن پھر 3 سانس میں پینے سے کیا فائدہ؟ تو کہیں گے سنت ہے، ثواب ملے گا، ضرور ثواب ملے گا، لیکن اس کے اوپر ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا ہے، بہت ساری کتابیں ہیں جو سنت پر ریسرچ کر کے لوگوں نے لکھی ہے۔ تو پانی سنت کے مطابق پیئیں گے تو 100 سے زیادہ بیماریاں ہیں جو صرف اس طریقے سے پانی پینے سے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بہت ساری بیماری صرف سنت طریقے پر پانی پینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ سونا، ہر آدمی سوتا ہے، بستر پر جاتے ہیں تو کوئی ایسے سو گیا، کوئی کروٹ سو گیا، جس کو جیسا من کیا ویسے سو گیا۔ اس سونے کا بھی ایک سنت طریقہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سوتے تھے۔ دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا ہے حضور کے سونے کے طریقے کے اوپر، اس میں ایمان والے بھی ہیں، غیر ایمان والے بھی ہیں، اور ان لوگوں نے لکھا ہے کہ سونے کا جو حضور کا طریقہ تھا، اگر اس طریقے پر کوئی سوئے گا تو سینکڑوں بیماریاں ہیں دنیا کے اندر، جو بیماری اس آدمی کو لگ ہی نہیں سکتی جو سنت کے طریقے پہ سوتا ہے، اس کو وہ بیماری نہیں ہوگی۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کے ایک ایک عمل میں یہاں تک ہاتھ دھونا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں یہاں تک پانی چڑھانا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، گردن کا مسح کرنا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی اس طرح سے مسح کرتا ہے اس کا برین کی بیماری نہیں ہوتی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو صرف ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ کامیابی کے یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اسی طریقے میں ہماری کامیابی ہے، اور یہی دنیا کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ اس بات کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے بہت مرتبہ ہم کو سنت پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے، سنت کے مطابق کام کرنے میں ہم کو لگتا ہے کہ یہ کرنے سے لوگ کیا کہیں گے، اس لیے کہ اس کا نفع ہمارے سامنے نہیں ہے، اس پر کامیابی کا وہ یقین نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ اور میں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، صرف وہی بتانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں بتا کر گئے ہیں
اگر ہم آپ کی تعلیم پر غور کریں، اسے پڑھیں، تو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کی ضرورت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو حضور نے نہ بتایا۔ کسی زمانے میں کسی انسان کی کوئی ضرورت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا حل شریعت کے اندر موجود نہ ہو۔ جیسے قرآن کریم جو 30 پارے کے اندر ہے، اکثر و بیشتر ایمان والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو بیان کیا گیا، عمل کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس قرآن کے اندر دنیا کے جو حالات ہیں وہ بھی ہیں، انسان کی جو پریشانی ہے، بیماری ہے، وہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا۔ عام طور سے یہ چیزیں آدمی قرآن میں پڑھتا بھی نہیں ہے اور سمجھتا بھی نہیں ہے۔ عمل کے لائن کی جتنی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو اہم عبادت ہے جس کو فرائض کہتے ہیں، اسلام کے ارکان کہتے ہیں، ان سارے چیزوں کو اگر آپ ملا لیجئے گا پورے قرآن کا تو 10 پارہ بھی نہیں ہوگا۔ کتنا؟ 10 پارہ بھی نہیں ہوگا۔ صرف نماز نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب اگر ایک سائڈ کریں گے تو کتنا؟ 10 پارہ بھی نہیں۔ اور قرآن کتنا پارہ ہے؟ 30 پارہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو آخر 20 پارے کے اندر کیا ہے؟ اس 20 پارے کے اندر کیا ہے؟ کاش کہ ہم لوگ قرآن اگر پڑھتے اور سمجھتے تو دنیا میں کسی انسان کی کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے، کسی علاقے کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل اس قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ اور کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس سے پہلے سے لے کر قیامت تک، جب تک دنیا باقی رہے گی اس وقت تک جو کچھ بھی دنیا میں ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا، سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ کاش کہ اس کو ہم لوگ پڑھنے والے ہوں، چاہے اشارے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وہ چیزیں موجود ہیں۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے فلسطین کے اندر ہو یا دنیا کے کسی علاقے کے اندر ہو، چاہے اپنے دیش کے اندر ہو، ہم لوگ نیوز میں سنتے ہیں، موبائلوں میں سنتے ہیں، ڈیبیٹ دیکھتے ہیں لوگوں کے، اور اس پر دیکھ کر بہت بڑا یقین بھی کرتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ جو باتیں آج دنیا میں ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں تو حضور نے پہلے ہی بتلا دیا تھا۔ اگر آپ اس کو حدیث میں پڑھیں گے یا قرآن کی تفسیر میں پڑھیں گے تو آپ کا یقین اور بڑھے گا، اور ایسا لگے گا کہ ارے جو آج کے ڈیٹ میں ہو رہا ہے یہ تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی بتا کے چلے گئے۔ یہ ساری چیزیں لکھی لکھائی ہے جو کچھ ہو رہی ہے۔ اس لیے قرآن کو اور حدیث کو جو اللہ رب العزت نے حضور کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور قرآن یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں یا کسی آدمی کے انتقال کے بعد بخشانے کے لیے نہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم لوگ انتقال کے بعد اس کو پڑھتے ہیں، کسی امام صاحب کو جناب کو بلا کے، وہ مرنے کے بعد پڑھنے کی کتاب نہیں، وہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کے اندر۔ زندگی گزارنے کا جو کتاب تھا اس کو مرنے کے بعد پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ثواب ضرور مل جائے گا، لیکن وہ ثواب کے لیے صرف نہیں ہے، وہ تو ایک گائیڈ لائن ہے۔ کسی کمپنی کا کوئی سامان ہم خریدتے ہیں، ایک موبائل ہی کوئی آدمی لیتا ہے، اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک بک ملتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کوئی مشین لیجیے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک کتاب ملے گا، اس کے اندر لکھا رہے گا کیسے اس کو یوز کرنا ہے، اس کی وارنٹی کتنے دن ہوگی، کیسے اس کو چلانا ہے، کیسے یہ چیز خراب ہوگی، کس چیز سے بچانا ہے، اس میں لکھا رہتا ہے۔ اور آدمی اس کو اس کے حساب سے چلاتا ہے، یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ چاہے اپنا پیسہ دے کر ہم اس کو خریدے ہیں، لیکن اس کو چلائیں گے کیسے؟ وہ جو ڈائریکشن بنانے والے نے دیا ہے، کمپنی نے جو بتایا ہے اس کے حساب سے۔ کمپنی دیتی ہے، مشین دیتی ہے آپ کو پیسے سے، لیکن ڈائریکشن کس کا چلتا ہے؟ اس کمپنی کا چلتا ہے۔ ایک گاڑی آپ نے خرید لی، اور گاڑی خریدنے کے بعد آپ اگر یہ کہیں کہ گاڑی موڑ لو 20 লাখ টাকা দিল মই নিজে যেনেকা মন যাব সেনেকা চলাম,
ٹینکی تیل نہیں دوں پانی دی موڑ گاڑی ہو جائے تو میری مرضی اس میں نہیں چلے گی، بلکہ جو بتایا گیا ویسا کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے حساب سے کرنے لگیں گے تو گاڑی بھی جائے گی، پیسہ برباد ہو جائے گا۔ روڈ پر لے کر گئے کہ روڈ گاڑی ہماری ہے، گاؤں ہمارا ہے، ہم اپنی مرضی سے جدھر چاہیں گے ادھر لے جائیں گے، ہم ٹریفک کا رول فالو نہیں کریں گے، ہماری مرضی، تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہمارا ہوگا۔ تو رول کا ماننا ہر آدمی ضروری سمجھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رول نہیں مانیں گے تو ہم پھنس جائیں گے، نقصان ہمیں ہوگا، فائن دینا پڑے گا۔ بغیر ہیلمٹ کے بائک اگر لے کے چلے جائیں گے تو فائن دینا پڑے گا، تو آدمی اس سے ڈرتا ہے، رول مانتا ہے۔ ہم جو دنیا میں آئے ہیں، کسی نے ہمیں بھیجا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں بھیجا ہے، ہمیں رول دے کر بھیجا ہے، قانون کے ساتھ بھیجا ہے اور یہ بتلایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ میں بھیجا کہ جائیے رول سمجھا دیجیے، رول بتا دیجیے، اور قرآن دیا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ پڑھ کر آپ لوگ سمجھ لیجیے، اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہ جو ہماری باڈی ہے یہ بھی قدرتی مشین ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے، یہ باڈی کیسے صحیح رہے گی، کیسے چلائیں گے تو یہ کامیاب ہوگی، کیسے چلائیں گے تو یہ مشین خراب ہو جائے گی، وہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور اس قرآن کو سمجھانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے چلے گئے۔ اگر ہم اس کے مرضی کے مطابق اس کو گزار رہے ہیں تو یقیناً ایک دن آئے گا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت اس کامیابی کے بدلے میں ہمیں وہ کچھ دیں گے جس کو ہم یہاں سوچ نہیں سکتے۔ اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس کو اپنی مرضی کے حساب سے چلانا شروع کر دیا اور اللہ کو بھول گئے اور بھیجنے والے کو بھول گئے تو جو نقصان ہوگا اس نقصان کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے سمجھایا ہے، انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد بھی سمجھایا ہے اور مقصد پورا نہ کرنے کا نقصان بھی سمجھایا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ قرآن میں اللہ نے بہت تفصیل سے سمجھایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارتے ہیں جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکم کو پورا کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو جب وہ دنیا سے جائیں گے تو جاتے ہوئے ان کا جو روح لے جانے والا فرشتہ ہوگا وہ بھی خوشبو کے ساتھ آئے گا، اور جب لے کر جائے گا اور حشر کے میدان میں جب نامہ اعمال کھلے گا، دنیا میں کون کیا کیا ہے سب لکھا لکھایا ہوگا، تو اللہ رب العزت کے سامنے اللہ اس بندے سے کہیں گے جو نیک کام کر کے دنیا سے گیا ہے، اسے کہا جائے گا اقرؤ کتابیہ، اس کو جب اس کا نامہ اعمال ملے گا وہ پاس ہو گیا، وہ خوشی کے مارے لے کر دوسرے کو دکھائے گا اور کہے گا سانجوا وہ پاس ہوئے گا، وہ جنت پائے گا، وہ خوشی کے مارے دوڑے گا اقرؤ کتابیہ اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا مجھے معلوم تھا یہاں آ کر اللہ کے سامنے مجھے حساب دینا ہے، اس لیے میں تیاری کر کے آیا تھا، میں اللہ کو راضی کر کے آیا تھا، میں دین پر چل کر آیا تھا۔ اور اللہ اسے کہیں گے کہ جاؤ جتنا موج مستی کرنا ہے جو کرنا ہے کرو، انجوائے کرو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب تم کھاؤ پیو موج مستی کرو، جو کرنا ہے کرو، تم نے دنیا میں میرے حکم کو پورا کیا تھا، آج تم اپنی مرضی کو پورا کرو۔ اور خدا نخواستہ اللہ نے کہا کہ جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کے اندر زندگی نہیں گزاری، اس کا جو نامہ اعمال ہوگا حساب کتاب کے بعد وہ داہنا ہاتھ میں سیدھا ہاتھ میں نہیں ملے گا، وہ لیفٹ ہینڈ میں ملے گا، اور وہ بھی حدیث میں لکھا ہے کہ سامنے سے نہیں ملے گا بلکہ اس کا ہاتھ ادھر سے داخل کر کے پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا، اور جب اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ کہے گا ہائے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، چلائے گا روئے گا اور کہے گا ہائے یہ میں ناکام ہو گیا، یہ کیوں ملا، نہیں ملتا تو اچھا تھا، یہ کیوں مل گیا، اور افسوس کے مارے وہ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، آج تو میرا مال کوئی کام نہیں آیا، میری دنیا کی ڈگری کام نہیں آئی، میرے دنیا کے اندر اتنا مال دولت جمع کیا تھا وہ بھی کام نہیں آیا، افسوس کے مارے وہ روئے گا اور چلائے گا، اللہ سے کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ اے میرے رب میں نے دیکھ لیا
مجھے یقین آ گیا، ایک چانس اور دے دیجئے، ایک موقع اور دے دیجئے، اب میں بس دنیا میں جاؤں گا، صرف آپ ہی کا حکم پورا کروں۔ اللہ کہیں گے کل لا، اب وقت پورا ہو گیا، اب دوبارہ جانے کا چانس کسی کو نہیں ملتا، جو آ گیا وہ اب دوبارہ نہیں جا سکتا۔ اللہ کہیں گے کہ دنیا میں بہت چانس تمہیں ہم نے دیا تھا، بہت موقع دیا تھا، بہت ٹائم دیا تھا۔ حدیث کے اندر ہے کہ انسان جب کوئی ٹھوکر کھاتا ہے، وہ اس کو موقع ملتا ہے کہ دیکھو یہ ٹھوکر کھا کر یاد کرو اب تمہیں جانا ہے۔ کسی کا جنازہ اٹھاتا ہے، اس جنازہ کو اٹھاتے وقت یہ دل میں خیال آنا چاہیے کہ ہم بھائی کا جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں قبرستان، کل ہم کو اس جگہ پر آنا ہے۔ کسی کو ہم دفن کر رہے ہیں، اس وقت گویا کہ یہ ہمارے لیے یہ الارم کی گھنٹی ہے، اور ہم اس سے ہوشیار ہو جائیں کہ یہ جہاں بھائی سو رہا ہے کل یہاں ہمیں آ کر سونا ہے۔ ہر جگہ پر گویا کہ اللہ یاد دلا رہے ہیں، دوسری کی موت سے اپنی موت یاد آنی چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا یہ بہت ہوشیار آدمی ہے جو دوسرے کی موت سے اپنی موت کو یاد کر لیتا ہے، جو دوسرے کی موت سے اپنی موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، ضرور جانا ہے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ بھی مانتے ہیں یہ دن تو جاؤ، سب جانتے ہیں کہ جانا ہے، لیکن کہاں جانا ہے، کیا لے کر جانا ہے، کون دنیا سے کیا لے کر گیا ہے، سب کو معلوم۔ دنیا کے اندر 3 بادشاہ ایسے گزرے ہیں، 3 راجا جنہوں نے پورا دنیا پر اکیلا راج کیا تھا۔ اس میں سے ایک سکندر بادشاہ بھی تھا جس نے پورے دنیا کے اندر اکیلا راج کیا۔ جب اس کے موت کا وقت قریب آیا، مرنے لگا، تو اس نے اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جب میری موت ہو جائے، میں جب مر جاؤں تو مجھے جب کفن دینا تو کفن سے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ ہاتھ تو کفن کے اندر ہوتا ہے۔ کہا کہ اس لیے میرا ہاتھ نکال دینا تاکہ دنیا والے جب دیکھیں تو یہ سمجھے کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو پوری دنیا میں اکیلا راج کرتا تھا، لیکن جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کر نہیں گیا، سب کچھ چھوڑ کر گیا۔ یہاں تک کہ بدن کا کپڑا بھی لوگ اتار لیتے ہیں، ہاتھ کی انگوٹھی بھی نکال لیتے ہیں، گھڑی بھی نکال لیتے ہیں، کوئی کچھ لے کر نہیں جاتا۔ جس بیٹا کے لیے سب کچھ کیا تھا، جس بیٹا کے لیے رات دن ایک کر دیا تھا، جس کا ہر خواہش پورا کیا، جس بیوی کی ہر خواہش پوری کی، وہی بیٹا وہی بیوی جب باپ کی میت سامنے آتی ہے تو دیر کرنا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں جناب دیری کرے تو نہ پائے، جلدی کرو، 10 گھنٹہ من کلا دیری میں، یعنی جلدی لے جائیے، ان کو دفن کیجئے، ان کا جو مال ہے وہ ہم جلدی سے لے لیں۔ جس کے لیے پوری زندگی ایک کر دیا تھا، وہ آج 2 دن اس کے ساتھ گھر میں رہنے کو تیار نہیں، 2 گھنٹہ اس کے ساتھ قبر میں جانے کو تیار نہیں۔ کوئی ہے جس کے لیے اپنے ابا کے محبت میں کہے کہ ہم بھی قبر میں ابا کے ساتھ چلے جائیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، روزانہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا، کوئی کچھ لے کر نہیں جاتا۔ ہاں جو چیز ساتھ جاتی ہے اس کے لیے اللہ نے ہم سب کو موقع دیا ہے، ہم سب کو صلاحیت دیا ہے، ہم سب کو گیان دیا ہے، سمجھ دیا ہے، وہ ہے ساتھ میں جانے والی چیز ایمان اور عمل۔ جس کو جتنا لے جانا ہے، جس کو جتنا بنانا ہے وہ یہاں بنانا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ دنیا میں سب سے زیادہ گیانی، بدھیمان، مائنڈیڈ، سمجھدار، عقل مند، ہوشیار وہ آدمی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ والکیس والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله۔ اور سب سے بڑا بیوقوف اور نادان وہ ہے جو موت کی تیاری نہ کرے اور کہے اللہ بہت معاف کرا، اللہ تو معاف کر دے، اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے اور معافی کے لیے عمل نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا یہ بیوقوف ہے، اللہ ضرور معاف کریں گے لیکن اس معافی کے لیے کام بھی تو کرنا ہوگا۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی کام آدمی صرف دعا کے بھروسے نہیں کرتا۔ کوئی دکان کر لیا اور گھر بیٹھے دعا کرے کہ ہماری دکان ایک خوب اچھا سے چل جائے، مال دکان میں نہ رکھے، دکان نہ کھولے، دکان میں ٹائم نہ دے اور گھر بیٹھے بیٹھے دعا کرے ہمارے دکان میں خوب زیادہ سیل ہو،
تو لوگ کیا کہیں گے؟ پورا ہوئی اسے ملا ہوگی دکان جو ہے نا دکان کھلا ہے نا دکان خوب سے لوگ لگے کہ نہیں آدمی کیا کہیں گے اس کو بیوقوف ہو گیا. بغیر دکان کھولے دکان کیسے چلے گی؟ لوگ سمجھائیں گے کہ نہیں؟ بچہ بھی کہے گا کہ نہیں ایسا کیسے ہو جائے گا؟ بغیر دکان میں محنت کے دکان کیسے چل جائے گا؟ کوئی بھی دنیا کا کام ہوتا ہے آدمی کھیتی کے لیے کہے کھیتی میں بہت زیادہ غلہ ہو فصل ہو دھان ہو اور کھیتی میں دھان لگائے نہیں تو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. دنیا کا کوئی کام صرف دعا سے نہیں ہوتا. اور اتنی بڑی جنت جو ہمیشہ کی کامیابی کی چیز ہے اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ ہم کو جنت دے دیجیے جنت دے دیجیے. اس کے لیے ہم نے کام کیا کام کو بولے ہو نہیں دینا دعا کرنے سے. تو دعا سے جب دنیا کی چیزیں نہیں ہو رہی ہے تو دنیا آخرت کی جنت کیسے دعا سے صرف مل جائے؟ اگر صرف دعا سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قربانی اور مجاہدے کی کیا ضرورت؟ صحابہ کو اتنی قربانی کی کیا ضرورت؟ دعا بھی چاہیے اور دوا بھی چاہیے محنت بھی چاہیے کوشش بھی چاہیے قربانی بھی چاہیے. تو آخرت کی تیاری کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہ دنیا کی زندگی یہ موقع ہے, یہ کھیتی کا ٹائم ہے, یہ کمانے کا سیزن ہے. اور اس وقت خاص طور سے ابھی جو دنیا کا سچویشن ہے, جو دنیا کا ماحول ہے, یہ عام حالت نہیں ہے. ہم لوگ عام حالت میں ابھی زندگی نہیں گزار رہے ہیں. یہ بہت اگر کہا جائے تو بہت خاص حالت ہے. میں اس کو کیسے آپ لوگوں سے بتاؤں, یعنی یہ سمجھنی کہ بالکل قیامت ہم لوگوں کے سر کے اوپر ہے, بس بالکل قیامت کے قریب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. اب کس دن قیامت آ جائے کوئی نہیں جانتا, لیکن قیامت کی جو کچھ بھی علامتیں تھیں وہ سب علامت ہم لوگوں کے سامنے ہیں. حدیث میں جو کچھ لکھا ہوا ہے قیامت کب آئے گی, حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا متی الساعہ, اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل, کہ جتنا آپ جانتے ہیں اتنا میں جانتا ہوں کہ قیامت تو آئے گی, کب آئے گی ڈیٹ معلوم نہیں ہے, ڈیٹ اللہ نے نہیں بتایا. تو انہوں نے پوچھا کچھ اس کا علامت بتا دیجیے جس کو دیکھ کر ہم لوگ سمجھ جائیں کہ قیامت آ رہی ہے. علامت ہوتا ہے نا, جیسے بارش آنے والا ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, ہوا چلتی ہے, بادل آتا ہے, اندھیرا ہوتا ہے, تو آدمی ہاں ایسے بڑھن دیبو تو سمجھ میں آ جاتا ہے بارش آنے والی. اسی طرح سے قیامت کے آنے سے پہلے حضور نے فرمایا کچھ علامتیں ہیں, جب یہ علامت دیکھنا تو سمجھو کہ قیامت آ رہی ہے. کتابوں میں علماء نے لکھا ہے 72 علامت, بڑی بڑی علامتیں کتاب میں لکھی ہوئی. کتنا؟ 72. آج اگر آپ وہ کتاب پڑھ کے اگر دنیا کا حالت دیکھیں گے تو 2-3 چھوڑ کر ساری علامت آج پائی جا رہی ہے, ساری علامت پائی. حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے علامت یہ ہوگی کہ اس وقت کے جو لوگ ہوں گے, اس وقت کے لڑکے اپنا ماں باپ کا بات کم سنیں گے, ماں باپ کی نافرمانی کریں. لڑاس والی ماں باپ پر پتہ نہیں ہونی, وہ اپنے دوست کی بات زیادہ سنیں گے, ماں باپ کی بات کم سنیں گے. آج یہ ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے گانا بجانا عام ہو جائے گا, گھر گھر میں گانا بجے گا. گھر گھر کیا ہے کہ جیب جیب میں بج رہا ہے نہیں. حضور نے فرمایا قیامت کے آنے سے پہلے شراب عام ہو جائے گا, شراب بہت لوگ پیئیں گے. جھوٹ عام ہو جائے گا, جھوٹ لوگ بولیں گے. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے عورتیں اور لڑکیاں کپڑا پہنیں گی, لیکن کپڑا پہننے کے بعد بھی کپڑا پہننا نہ پہننا برابر ہوگا, پردہ نہیں ہوگا. تو یہ بات حضور نے کہا تو اس ٹائم میں صحابہ کو سمجھ میں نہیں, کپڑوں پہنی کرنے کے لیے نہیں پہنا اس نے ہوتا. لیکن آج سمجھانے کی ضرورت نہیں, آج سب کو معلوم ہے ایسا اسکن ٹچ کپڑا ہے اور ایسا پتلا کپڑا ہے کہ پہننا نہ پہننا ایک ہی ہو جاتا ہے. تو قیامت کی علامت میں یہ ساری چیزیں حضور نے بیان کیا. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کم ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا. قیامت سے پہلے لوگ مسجد میں حلہ کریں گے, مسجد میں لوگ بات کریں گے. یہ قیامت کی علامت کو بیان کیا گیا. قیامت کی علامت میں سے ہے بھائی بھائی سے نفرت کرے گا, بھائی بھائی سے جھگڑا ہو جائے گا. قیامت کی علامت میں جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ کون سی چیز ہے جو آج نہیں حاصل ہے؟ یہ ساری چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے. یہاں تک فرمایا کہ قیامت سے پہلے جب فتنے ظاہر ہوں گے تو تم انتظار
انتظار کرنا کہ آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی، آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی اور زمین میں زلزلہ آئے گا، بھومی کنپ آئے گا اور پھر اس کے بعد دنیا تہس نہس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو قیامت کی جو بھی علامتیں آپ حدیث میں پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ بس یہ تو کوئی دیکھ کر بتا رہا ہے، سب چیزیں لکھی دکھائی۔ لیکن عزیز دوستو، یہ اس وقت میں نے کہا کہ یہ عام ٹائم نہیں ہے، بالکل ہم سب کے سر کے اوپر قیامت ہے، بالکل قیامت آ رہی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ہم لوگوں کو ایک دم ہوشیار ہو جانا ہے، چوکنا ہو جانا ہے، بیدار ہو جانا ہے۔ اگر ابھی بھی ہم سوئے رہ گئے تو بہت بڑا نقصان ہم لوگوں کا ہوگا، بہت بڑا نقصان۔ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور اپنے دیش میں ہو رہا ہے، اس سے اور بھیانک وقت آنے والا ہے، اس سے خطرناک ٹائم آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے، اور اس کے بعد پھر اس بھیانک وقت کے اندر ہم لوگوں کی چھٹائی ہونے والی ہے۔ میں اس کے تفصیل میں نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آخر میں پھر اللہ رب العزت ٹائم کو گھرا کے لائیں گے اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے ابھی کا جو ٹائم ہے یہ بہت سمجھداری سے کام لینے کا ٹائم ہے۔ تھوڑا سا مسٹیک ہوگا ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اس وقت میں نے جو جتنی علامتیں بیان کی یہ ہوگا، اس میں سے ایک موقع پر حضور نے فرمایا ایک ٹائم آئے گا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مسلمان کے خلاف جتنی قومیں ہوں گی سب ایک جٹ ہو جائیں گے کہ مسلمان کو ختم کرنا ہے۔ تو صحابہ کو بہت تعجب ہوا، اس لیے کہ صحابہ کے ٹائم میں، حضور کے ٹائم میں مسلمان بہت کم تھے لیکن بہت پاورفل تھے۔ مسلمانوں کا ایسا روب تھا جہاں بھی جاتے تھے وہ شان سے عزت سے رہتے تھے۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ نے کوشچن کیا، فوراً پوچھ دیا اللہ کے رسول مسلمانوں کو لوگ ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کیوں مسلمان بہت کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مسلمان کم نہیں ہوں گے، حدیث میں ہے کثیرون، بہت زیادہ ہوں گے، تم سے بہت زیادہ ہوں گے۔ تو پھر صحابی نے سوال کیا تو جب مسلمان بہت ہوں گے تو ان کو کیسے کوئی ختم کر دے گا؟ تو حضور نے فرمایا ان کے اندر دو باتیں ہوں گی، দুইটা کرنے مسلمانوں دم نائکیا ہو جائے گا، ان کی عزت ختم ہو جائے گی، وہ ذلیل ہو جائیں گے، ان کا کوئی پاور اور طاقت نہیں چلے گا۔ اس کا مین کارن دو ہوگا، حضور نے فرمایا دو ہوگا۔ کتنا؟ کیا کیا ہوگا؟ اس میں سے ایک وجہ اور ایک کارن حضور نے فرمایا حب الدنیا، کہ اس وقت کے جو مسلمان ہوں گے ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت بڑھ جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ دنیا کی محبت بڑھ جائے گی۔ دنیا کی محبت کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ دنیا کی محبت عام طور سے سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو بہت پیسہ والا ہے، مال والا ہے وہ دنیا دار ہے اور جو غریب ہے وہ دیندار ہے۔ عام طور سے یہ ذہن میں بات آتی ہے، ایسا نہیں۔ دنیا دار اور دیندار آدمی پیسے سے، مال سے نہیں ہوتا، بلکہ بہت مال والا، کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی آدمی بھی پکا دیندار ہو سکتا ہے، اور غریب سے غریب آدمی بھی دیندار ہو سکتا ہے۔ دین اور دنیا کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا اصل کہتے ہیں کہ جو کام، جو چیز اللہ سے غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے، وہ دنیا ہے۔ ہمارے پاس مال و دولت ہے اور مال و دولت میں ہم رہتے ہوئے اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں تو ہم دنیا دار نہیں، دیندار ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک ہی دکان ہے اور اسی دکان سے ہم اتنا بزی ہو گئے کہ نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے تو ہم دنیا دار ہو گئے۔ تو جو چیز اللہ کا حکم پورا کرنے سے رکاوٹ بن رہی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے نہیں دے رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے۔ اور جس میں رہ کر آدمی اللہ کا حکم پورا کر لے رہا ہے وہ اس کے لیے دین ہے۔ بزنس کو آدمی دین بنا سکتا ہے، دکان دینداری کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر سنت اور شریعت کے مطابق ہے۔ تو ایک چیز حضور نے فرمایا کہ اس وقت کے لوگوں کے دلوں میں کیا ہوگا؟ دنیا کی محبت آ جائے گی، اور دوسرا وکراہیت الموت، موت کا ڈر ان کے دل میں آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ موت کا ڈر، کیسے میں بچ جاؤں۔ مرنے سے آدمی ڈرنے لگے گا، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے جس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ آدمی مرنے کے لیے دعا کرتا تھا، اللہ ہمیں اپنے راستے کی موت دے دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایمان والے کو معلوم ہے کہ جب ہم مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ مریں گے تو اللہ سے ملیں گے، مریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، مریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ تو یہ خوشی کی بات ہے نا، ڈرنے کی بات ہے۔ لیکن آج موت سے آدمی گھبرا جاتا ہے،
اگر کوئی بیمار ہو جائے تو بچنے کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہے، کسی طرح مجھے بچا دو۔ مرنے سے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ مرنے کی تیاری نہیں۔ کیا ہے؟ مرنے کی تیاری نہیں۔ جو آدمی تیار ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک علاقے کا ایک رول تھا، 5 سال وہاں کا آدمی ایک راجا ہوتا تھا 5 سال کا، اور 5 سال جب پورا ہوتا تھا تو اس کو کیا کرتے تھے، اچھا ناؤ میں بیٹھاتے تھے اور خوب اچھا سے سجا کے پھول وول ڈال کے، اور اس کے بعد اس کو دریا میں ڈال دیتے تھے، اور دریا پار جو ہوتا تھا ادھر بہت بڑا جنگل تھا، اس کے اندر جانور تھے، شیر، اور جب اس پار ہوتا تھا تو وہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا تھا، گھر کے نہیں آتا تھا، اس پار جانے کے بعد جانور اس کو کھا جاتے تھے۔ اسی میں چلتے چلتے بہت زمانہ گزرا، ایک ایسا راجا آیا جو ہوشیار تھا، چالاک تھا۔ راجا کے پاس تو پورا پاور ہوتا ہے، فوج ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں۔ اس نے کیا کہ اس 5 سال کے اندر، اس سے پہلے جتنا راجا آتے تھے 5 سال پورا مستی کرتے تھے، موج مستی، جو کرنا ہے کر لو، 5 سال کے بعد تو چلا جانا ہے۔ اس نے کیا کیا، یہ 5 سال بہت زیادہ موج مستی نہ کر کے چپکے سے چھپ چھپ کر اس پار آدمی بھیجا، ہتھیار بھیجا، فوج بھیجا، اور کہا اس پار کا جو جنگل ہے اس کو صفا کرو۔ دھیرے دھیرے جانوروں کو مار کے جنگل کو صفا کرایا، اور وہاں بہترین ایک محل اور بلڈنگ تیار کیا ہے اور پارک بنوایا، اور کسی کو کچھ معلوم نہیں، ساری چیزیں ادھر تیاری کر لی۔ جب 5 سال پورا ہوا اور لوگوں نے اس کو ناؤ میں بٹھا کر پھول سجا کر جب واپس بھیجنا شروع کیا، تو اس سے پہلے جتنے بادشاہ راجا جاتے تھے سب روتے تھے، جب یہ جانے لگا تو یہ ہنسنے لگا۔ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہو گیا، یہاں تو جو بھی جاتا ہے اس گاڑی پر روتے ہوئے جاتا ہے، یہ ہنس رہا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو پکڑا اور روکا اور کہا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں، آپ تو جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، وہاں تو جائیں گے تو جنگل میں مرنا ہے، ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہنسنے کی جو بات ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اگر کسی کو معلوم کرنا ہے تو میرے ساتھ چلو، تب پتہ چلے گا میں کیوں ہنس رہا ہوں۔ تو کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہے، کہہ رہے وہاں کیسے جائیں گے، وہاں جو جاتا ہے وہ تو واپس نہیں آتا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یقین نہیں ہے تو میرے پیچھے پیچھے دور دور رہو، چلو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ تیار ہوئے اور اس کے پیچھے پیچھے گئے، جب دیکھا اس پار جب آنے کا قریب آیا تو دیکھا ارے یہ تو جنگل ہی نہیں ہے، یہاں تو شاندار محل بنا ہوا ہے، پارک بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے جتنے راجا اور بادشاہ آئے تھے سب بیوقوف تھے، یہ ایک عقل مند اور سمجھدار بادشاہ آیا کہ اس 5 سال کو اس نے قیمتی بنایا اور آگے والی زندگی کے لیے اس نے تیاری کر لی، تو آج پورے زندگی اب موج مستی کے ساتھ گزارے گا، اس کی کوئی ٹینشن نہیں۔ تو یہ جو زندگی ہماری یہ 5 سال کی زندگی ہے، اگر ہم اسی کو بنانے میں لگ گئے تو آگے والی زندگی ہماری برباد ہو رہی ہے، اور یہاں رہ کے وہاں کی فکر کر لیے تو جانے کا ٹائم آئے گا تو ہنستے ہنستے جائیں گے۔ اس لیے شاعر نے اردو میں ایک شعر ہے، تو جب آیا تھا دنیا میں تو سب ہنستے تو روتا تھا، تو جب آیا تھا دنیا میں تو سب ہنستے تو روتا تھا۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے، روتا ہے نا، کیا کرتا ہے وہ، اور سب لوگ ہنستے ہیں، کوئی بولتا ہے میرا بیٹا ہوا ہے، کوئی بھتیجا ہوا ہے، کوئی بھانجا ہوا ہے، ان میں کوئی ناتی ہو، مٹھائی لوگ کھاتے ہیں، لڈو کھاتے ہیں، اور بچہ کیا کرتا ہے، روتا رہتا ہے۔ تو جب آیا تھا دنیا میں تو سب ہنستے تو روتا تھا، بسر کر زندگی ایسی کہ سب روئے تو ہنستا جا۔ ایسی زندگی بنا لو کہ جب جانے کا ٹائم آئے تو تم ہنستے ہوئے جاؤ، سب لوگ روئے، اور بھال ہنسے بننے خوشی ہو، اور بھال ہنسے، دوسرے لوگ روئے اور تم ہنستے ہنستے جاؤ، ایسی زندگی بنا لو۔ تو یہ اصل زندگی، اسی کے بنانے کے لیے اللہ نے یہاں موقع دیا ہے، اور اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی قربانی دی ہے۔ حضور نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے ہم لوگوں کو معلوم نہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے دعا نہ کی ہو، محنت نہ کی ہو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھی تھی۔ اماں عائشہ نے جب دیکھا بہت خوش ہے تو نبی جی سے کہا، نبی جی میرے لیے کوئی دعا کر دیجیے۔ تو حضور نے دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ لمبی دعا کر دی کہ اللہ عائشہ کے سب گناہ کو معاف کر دیجیے، جو جان کر کیا وہ بھی، جو انجانے سے ہوا وہ بھی، سب بھول چوک معاف کر دیجیے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اتنا خوش ہوئی یہ دعا سن کے، حدیث میں ہے کہ دعا سن کر حضور کے گود میں گر گئی، اس طرح سے خوش ہوئی۔ حضور نے فرمایا، عائشہ تم یہ دعا سن کر اتنا خوش ہو رہی ہو، میں یہ دعا اپنی ساری امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں،
ساری امت کے لیے روزہ مانگتے ہیں۔ ایسے نبی جو اپنے کسی امتی کو کبھی نہیں بھول رہے ہیں، اس نبی کا امتی اپنے نبی کے واقعہ اور نبی کی سیرت پڑھنے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں۔ ہم سب ذرا سوچیں کہ جتنے لوگ ہم آئے ہیں نبی کی محبت میں یہاں ہیں، سب لوگ نبی پر ایمان لائے ہیں۔ میں کبھی کبھی بڑا مجمع ہوتا ہے 2-4 ہزار کا بھی، وہاں بھی کبھی پوچھتا ہوں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، صرف پوچھتا ہوں ذرا آپ لوگ بتلائیے کہ ہم سب نبی پر ایمان لائے ہیں، نبی سے عشق اور محبت کرتے ہیں، ہماری زندگی 30 سال 40 سال 50 سال کی ہو گئی، ہم ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ہم نے نبی کے سیرت کو جاننے کے لیے کتنی کتاب پڑھی؟ تو 50 سال کی زندگی میں بھی ہم نے اپنے نبی کے اوپر ایک کتاب بھی نہیں پڑھی، ایک کتاب بھی نہیں۔ تو دکھ کی بات ہے کہ نہیں کہ جس نبی سے اتنا محبت، کہ جس نبی سے اتنی محبت کہ ان کے خلاف کوئی بولتے تو لڑنے کو تیار ہو جائے گا، برداشت نہیں ہوگا، اس نبی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آج تک 4-5 پیج بھی ان کے نام پر نہیں ہوا۔ جس قرآن سے اتنی محبت، جو قرآن یہاں رکھی ہوئی ہے کہ اس قرآن کو اگر کوئی نیچے گرا دے تو ہم برداشت نہیں کریں، کوئی اس کی بے ادبی کر دے تو ہم اس کے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس قرآن سے اتنی محبت، لیکن دکھ اس بات پر ہے کہ اس قرآن کا ایک پیج پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ سوچنے کی بات ہے کہ اور میں نے ابھی کہا شروع میں کہ قرآن کے اندر ساری چیزیں ہیں، دکھ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں۔ اور آج جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، جتنی پریشانی مصیبت فتنہ دنیا کے اندر ہے، اس کا مین کارن، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا۔ سب سے مین کارن میں بتا رہا ہوں، اور یہ قرآن کی بتائی ہوئی وجہ بتا رہا ہوں کہ قرآن سے جب امت دور ہو جائے گی تو اللہ اس کے اوپر فتنہ ڈالیں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ یہ مصیبت لائیں گے تاکہ اس مصیبت کی وجہ سے اللہ یاد آئے بندے۔ آج بہت دکھ ہوتا ہے دنیا کے اندر، دوسرے مذہب کے لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ ہم سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، آپ سوچیں گے وہ لوگ کیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، دنیا میں بہت بڑی بڑی تفسیر ہے جس کو لکھنے والے مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں۔ ہزاروں لوگ آج دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں صرف قرآن پڑھ کے، جو ایمان والے نہیں تھے۔ آج کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس دن اور رات میں لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں قرآن پڑھ کے۔ اور افسوس کہ مسلمان کو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ بہت دکھ کی بات میں کہہ رہا ہوں، بہت دکھ کی بات۔ ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، لیکن ذرا سوچیے گا کہ جس قرآن میں ساری پریشانی کا حل ہے، اس قرآن کو ہم نے اگر سجا کے رکھ دیا تو کیا ہو؟ ہماری پریشانی دور کیسے ہوگی؟ آپ یقین کے ساتھ یقین رکھیں اس بات پر، کوئی دنیا میں کسی لائن کا پریشان ہو، کسی لائن کی مصیبت اس کے اوپر آئی ہو، چاہے گھریلو میٹر ہو، سماجی میٹر ہو، یا کوئی انٹرنیشنل معاملہ بھی ہو، آپ جب اس کے حل کرنے کے لیے جگہ جگہ کوشش کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، قرآن اور تفسیر پڑھ کے دیکھیے، اسی میں آپ کو اس کا حل مل جائے گا۔ اب یقین سے پڑھ کر تو دیکھیے کیا نہیں ہے اس کے اندر، سب کچھ ہے، صرف سمجھنے کی دیری ہے، پڑھنے کی دیری ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں سامنے بیٹھے ہیں، ان بچوں کو ہم قرآن جو پڑھا رہے ہیں مکتب میں بھیج کر، ان کے گارجین اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ کتنے واقعات ہیں کہ باپ کی مغفرت صرف بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہوئی۔ ایک بچہ جب قرآن پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کے ابا کی مغفرت کرتا ہے۔ ایک بچہ حافظ ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو، ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اور اس کے سورج کی جو روشنی ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ یہ حدیث کی بات ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے یہاں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ ایک آدمی کو اگر اولاد نہ ہو، بچہ نہ ہو، شادی کے 8-10 سال ہو جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے، کتنا علاج کرتا ہے۔ جو آدمی جو بول دے وہی کرنے کو تیار ہے، کوئی تعویذ دے دے، کوئی پانی دے دے، کوئی کچھ کھانے کو دے دے، سب کھانے کو تیار ہے کہ ایک بچہ ہو جائے گا۔ لیکن کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اس بچے کا ملنا اللہ کی طرف سے جتنی بڑی نعمت ہے، اس بچے کو دیندار بنا دینا اس سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ بچہ دیندار نہیں بنا، اگر وہ بچہ نیک نہیں بنا، تو یہی بچہ کل قیامت کے دن تو جو ہوگا
होगा होगा, दुनिया के अंदर भी टेंशन का जरिया बन जाए। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो ये कहते हैं कि मूल राटो घर को लाए बड़े भाल से ये थके हुए बने पड़ते हुए। माँ बाप परेशान है अपने बेटे से, अपने बच्चे से, माँ परेशान है अपनी बच्ची से, आकर कहते हैं इमाम साहब थोड़ा सा कोई तावीज़ दे दीजिए, कोई पानी झाड़ के दे दीजिए, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। बाप अपने बेटे से कोई बात कहने में सोच रहा है, डर रहा है, कहीं बोल देंगे तो कहीं गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। जिस माँ बाप की वो इज्जत शरीयत ने दी है कि बेटा अगर चाहता है जन्नत में जाना तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप को राज़ी रखे, माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप को खुश रखे। माँ बाप लिखा है कि बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। जब बाप बूढ़ा हो जाए और आदमी उसकी खिदमत कर ले, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। इतना बड़ा दर्जा शरीयत ने दिया है माँ बाप का। आज वो माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो नौजवान आगे करें मान गए पर कहीं से माथा भी खाएंगे। बेटी को परेशानी हो रही अब्बा के बोलने पर, तो ये वक्त क्यों आया, ये टाइम हमको क्यों देखना पड़ा? 2-4 लोग नहीं, क्योंकि हम लोग तो इधर उधर प्रोग्राम में जलसों में जाना आना होता रहता है, बहुत तरह के लोग मिलते हैं। कितने लोग बोलते हैं दुआ कीजिएगा मेरे बेटे के लिए, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। कितने लोगों ने कहा होगा, हिसाब नहीं। मुडरा मुकथा नहीं, मुडरा मुकथा नहीं। मैं कहता हूँ कि देखिए इस बात को याद रखिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक आदमी अपना एक बेटा को लेकर गया। हज़रत उमर उस वक्त अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा अमीरुल मोमिनीन ये मेरा बेटा है, मेरी बात नहीं सुनता। हज़रत उमर को गुस्सा आ गया, और जलाल में थे। उस बेटे ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन थोड़ा सा अब्बा से पूछ लीजिए कि मेरे अब्बा ने मेरा जो हक था वो अदा किया है कि नहीं। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि तुम बताओ शरीयत का जो हक है तुम्हारा, तुम्हारे इस बेटे का, तुमने क्या क्या अदा किया है? तो अफसोस ये कि उस अब्बा को, उस बाप को पता ही नहीं था कि शरीयत का हक क्या है। तो हज़रत उमर को गुस्सा आया। हज़रत उमर ने कहा, इस बेटे से कहा कि तुम जाओ, और बाप को कहा कि इसके हाथ में रस्सी और कड़ी लगाओ और उसके जेल में डालो, और कहा कि ये गलती बेटे की नहीं, गलती पहले बाप की है। इस बाप की वजह से ये बेटा नाफरमान हुआ है। और ये यकीनी बात है, कोई बेटा या बेटी नाफरमान हो ही नहीं सकता अगर शरीयत का हक उसने अदा कर दिया है। जो भी बेटा नाफरमान होता है, जो भी बेटा गुनाहगार होता है, जो बेटा गलत रास्ते पर जाता है, उस गलत रास्ते पर ले जाने वाले उसके माँ बाप होते हैं। आप कहेंगे ये ऐसा कैसे हो जाएगा? कोई माँ बाप चाहता है मेरा बेटा खराब हो? यकीनन कोई माँ बाप नहीं चाहते मेरा बेटा खराब हो, लेकिन खराब माँ बाप ही करते हैं, माँ बाप ही करते हैं, माँ बाप ही करते हैं। मैं मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठ कर ये कह रहा हूँ, और इतना यकीन के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात हदीस की है, इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी लड़का अगर खराब हुआ है, उसके खराब होने में उसके माँ बाप की गलती है। इसलिए कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो माँ बाप के ऊपर है वो बच्चे की सही तरबियत, सही बनाना। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा हो, मेरी बेटी अच्छी हो, नेक हो। माँ बहनें भी पर्दे में सुन रही होंगी, वो भी ज़रा ध्यान से ये बात सुने। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बच्चे की तरबियत के लिए, बच्चा अच्छा कैसे बनेगा, नेक कैसे बनेगा, फरमाबरदार कैसे बनेगा, ये बच्चे का नेक बन जाना ये मामूली बात नहीं। आपके इस जयपुर के अंदर, इस समाज के अंदर अगर एक बच्चा किसी का अच्छा हो गया, नेक और बन गया, दीनदार बन गया, तो वो सिर्फ आपका बेटा नहीं बना है, वो पूरे समाज का एक इंसान बन रहा है, वो पूरे समाज को ठीक करने वाला बना है। और अगर एक लड़का खराब हुआ, उस एक लड़के की वजह से पूरा समाज बदनाम हुआ। वो जब गलती करेगा तो सिर्फ उसका अब्बा बदनाम नहीं होंगे, जयपुर लड़ा सके, तो बदनामी सबकी होती है। इसलिए एक बच्चा नहीं है, वो एक समाज है, पूरा इलाका है। इसलिए हुजूर ने जो फरमाया कि एक बच्चे की कोई सही तरबियत कर दे तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है, ऐसे नहीं, बहुत बड़ी बात है। बच्चे की सही तरबियत हर माँ बाप के ऊपर फर्ज है, फर्ज है। अब जरा सोच के देखिए खुद से, मैं नहीं पूछता, आप लोग खुद अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि अल्लाह ने अगर किसी को बेटा या बेटी दिया है, उसकी तरबियत कैसे करनी है। हमने आज तक जाकर किसी जानने वाले से पूछा है? हम उस बच्चे को कपड़ा देते हैं, बीमार होता है इलाज कराते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसके एजुकेशन के लिए अच्छा स्कूल में एडमिशन कराते हैं,
یہ سب ہے، لیکن شریعت کا حق کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے اس بچے کے ساتھ کرنے کے لیے، وہ ابا کو معلوم ہی نہیں. جب معلوم نہیں ہے تو کریں گے کیسے؟ اور جب نہیں کریں گے تو بیٹا نافرمان ہوگا، وہ بیٹا گنہگار ہوگا، وہ بیٹا غلط لائن پر جائے گا. یہ باہر تھوڑا بچوں کو شور کر رہے ہیں، ان کو چپ کیجیے، باہر کے بچوں کو خاموش کیجیے. بات زیادہ لمبی نہیں کرنی ہے، لیکن بات کو ذرا دھیان سے آپ لوگ پھر سنیں. بچے کی تربیت اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے. بچے کو ٹھیک کرنا، اس لیے کہ یہ ہمارا فیوچر ہے. بچہ اگر ایک چھوٹا آج چھوٹا ہے، کل یہی بڑا ہوگا، یہی سماج کے اندر بڑا ہوگا، یہی سماج کو یا تو اچھا بنائے گا یا خراب بنائے گا. عام طور سے غلطی کہاں ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ ماں باپ خراب کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو خراب لگ سکتا ہے، لیکن ماں باپ جان بوجھ کے خراب تو نہیں کرتے، انجانے میں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ 2-4 باتیں میں صرف بتاؤں گا، بات زیادہ وقت نہیں ہے. مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہوتا ہے 3 سال کا، 4 سال کا، یا اس سے بھی چھوٹا 2 سال کا، دودھ پی رہا ہے بچہ. اس دودھ پینے میں جو ماں دودھ پلا رہی ہے، اگر اس ماں کا خوراک، جو ماں کھانا کھا رہی ہے، وہ ماں کا کھایا ہوا اگر حلال نہیں ہے، اگر ماں کا کھایا ہوا جائز نہیں ہے، تو وہ جو بچہ دودھ پیے گا وہ بھی حلال دودھ نہیں پی رہا ہے، وہ بھی دودھ جو جا رہا ہے وہ غلط دودھ جا رہا ہے. مثال کے طور پر آج کے ڈیٹ میں کیا ہوتا ہے، بہت جگہ پر گٹ کا کھیل چلتا ہے. گٹ کھیل، کیا کھیل؟ گٹ کھیل. معلوم نہیں یہاں ہے کہ نہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن بہت جگہ پر ہے. گٹ کھیل میں زیادہ تر ہماری ماں اور بہنیں لگتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ گٹ کھیل کا الگ الگ نیم ہے. اس کھیل میں اکثر و بیشتر ناجائز اور حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. مثال کے طور پر 10 آدمی مل کے گٹ کھیل رہے ہیں، 1000 روپے ہر ہفتہ میں جمع کرنا ہے، جس کا نام ٹوٹ گیا اس کو ملتا ہے. ایسا کھیل ہوتا ہے یہاں؟ ہوتا ہے؟ اپنے لوگ بیسی جانے مائکی میں بیسی ایک گٹ تھے نا. تو اس گٹ کے اندر اکثر کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے. مسئلہ جب آپ پوچھیے گا کبھی تو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کیسے ناجائز اور حرام ہوتا ہے. ابھی فتویٰ پورا بتانے کا ٹائم نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں. تو وہ حرام ہے. اب ایک عورت گٹ کا کھیل کھیل رہی ہے اور گٹ کھیل کا پیسہ لے کر اسی سے خود کھانا کھا رہی ہے یا کچھ خرید کے کھا رہی ہے، اور وہی کھایا ہوا اسی سے اس کا دودھ بن رہا ہے، اور وہ دودھ کو اپنے بچے کو پلا رہی ہے. تو اس بچے کے اندر اس گٹ کا اور حرام کا اثر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جب بچے کے اندر دودھ گیا ہے اور وہ ناجائز کا ہے، تو کیسے وہ بچہ آگے چل کر نیک بنے گا، فرمانبردار بنے گا اور نیکوکار بنے گا؟ تو وہ ماں تو نہیں جان رہی ہے، تو وہ جان بوجھ کے تو اس کو حرام نہیں کھلا رہی، انجانے میں ہو رہا ہے. اسی طرح سے بچہ روتا ہے، رونے لگا، اماں کو کام ہے کھانا بنانا ہے، کیا کرتی ہے؟ لو ہے بیٹا ایک سائڈ میں، موبائل دے دیا، ہاتھ میں پکڑا دیا، گیم دکھا دیا. اب بچہ وہ گیم دیکھ رہا ہے، اماں اپنا گیم کھیل رہی ہے، اپنا کھانا بنا رہی ہے ادھر. تو ماں کو تو نہیں لگا کہ کیا ہو گیا، اور تیری سائز کیوں موبائل ہے سر یا تو ایسے چل رہا. اس کے اوپر ہم لوگوں نے ریسرچ نہیں کیا. بہت بڑے بڑے لوگوں نے ریسرچ کیا ہے. ریسرچ کا رپورٹ اگر میں بتاؤں گا 1 گھنٹہ تو ختم نہیں ہوگا. 2-3 باتیں بتاتا ہوں. ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے نا، سگریٹ، ایک بار سگریٹ پینے کا جتنا نقصان ہوتا ہے بڑے آدمی کا، وہ بچہ اگر سگریٹ پیے تو کتنا نقصان ہوگا؟ اس سروے رپورٹ کا ایک بات بتا رہا ہوں، 10 سگریٹ پینے سے جتنا نقصان ہوتا ہے اس سے زیادہ ایک بار بچے کا موبائل دیکھنے سے بچے کو نقصان ہوتا ہے. یہ ہم موبائل اس کو نہیں دے رہے ہیں، اس کو ہم پوائزن دے رہے ہیں، اس کو ہم ہتھیار دے رہے ہیں، کوٹاری دے رہے ہیں اس کے ہاتھ میں، لو کاٹو اپنے کو. لیکن یہ سمجھ نہیں ہے اور وہ بچہ وہ گیم دیکھ رہا ہے. آج اکثر و بیشتر آدمی کے اندر سے مرم ختم ہو گیا، محبت کم ہو گئی. مان لیجیے جا رہے ہیں راستے میں کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آدمی اس کو اٹھائے گا، بعد میں پہلے ویڈیو بنائے گا، پہلے لائیو دکھا لے گا، کہنے کا ایکسیڈنٹ ہو کی ہوا سر. یہ کیا محبت کی کمی کی وجہ سے. بہت طرح کی مثالیں ہیں. کہیں آگ لگ گیا کسی کے گھر میں تو پانی مارنا ہے تو پانی مارنے سے پہلے ویڈیو بنانا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، محبت کم ہوئے، پہلے سے بہت کم ہوگی. پہلے ایک بھائی ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، ابھی ایک بھائی ایک گھر میں رہنا مشکل ہو گیا. اس محبت کے کم ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ رپورٹ میں لکھا ہے 40% جو محبت کم ہوا ہے اس موبائل کی وجہ سے. بچہ جب گیم دیکھتا ہے، اس میں فائٹنگ دیکھتا ہے، اس فائٹنگ کو دیکھ کے جو مارتا ہے نا وہ ہیرو ہوتا ہے، مارنے والا.
तो बच्चा देख के क्या मोबाइल डाल रहा है, मोबाइल देगा, उसके दिमाग में वो चीज़ चल रही है, वीडियो बन रहा है, वो देखकर उस चीज़ को ले रहा है। तो मारने वाला हीरो, हमको हीरो बनना है, हम भी मारेंगे बड़े होंगे। देखिए एक थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने साथी के साथ शुरू हो जाता है पार्टियों से। हम लोग इसका कोई नुकसान समझ नहीं आता, क्या नुकसान हो रहा है मोबाइल देखिए। इस पर बात करूँगा तो घंटों खत्म हो जाएगा, छोड़ते हैं इस चैप्टर को। लेकिन मोबाइल इतना ज़्यादा नुकसान की चीज़ है, अल्लाह के वास्ते आप इसको बच्चों से दूर रखें। बच्चों की तरबियत के लिए निहायत ज़रूरी है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। इसी तरह से बच्चों की तरबियत के लिए जो बातें हैं, 3 बात मैं आपको बताता हूँ। अगर हो सके तो आप लोग उसको लिख लीजिए, नहीं तो कम से कम दिमाग ध्यान में उसको याद रखिए। बहुत सारी अगर किताब पढ़ेंगे, 100 किताब भी अगर पढ़ेंगे तो उसका खुलासा निचोड़ ये 3 बातें मिलेगी। इस 3 बात पर कोई अमल कर लिया तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ उससे बच्चा नेक बनेगा, नेक बनेगा, नेक बनेगा। कितनी बात? सिर्फ 3 बात। कितनी बात? 3 बात। आप लोग बोलिए ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए। कोई बात पूछ कर बोला जाता है ना तो वो याद रहती है। बहुत ज़्यादा तफसील नहीं बयान कर सकता, 3 बात मैं बता रहा हूँ बच्चों की तरबियत के लाइन से। हमारी माँ बहनें भी ध्यान में रखें, अगर हो सके तो नोट कर ले, लिख ले डायरी में। 3 बातों में से एक बात यह है कि बच्चे को हर वक्त सच सिखाएं, सच बोलवाएं, हर वक्त सच की ताकीद करें। कभी भी बच्चा झूठ न बोले। बच्चे से भूल होता है, बच्चे से गलती होती है, बच्चा बच्चा है, कोई भी गलती उसकी हो जाए आप उसको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन झूठ को कभी माफ़ मत कीजिए। बच्चे को समझाइए, बताइए कि कुछ भी तुमसे भूल हो गया। बच्चा झूठ कब बोलता है? जब भूल होता है, कोई भूल हो गया, कुछ उससे नुकसान हो गया तो झूठ बोल देता है कि हम बच जाएंगे। झूठ बोलेंगे तो हम नहीं किए, अब आज मोह नहीं करा, तो वो जानता है झूठ बोल जाएंगे तो बच जाएंगे। उसके दिमाग में आप डाल दीजिए कि जितना बड़ा भी भूल तुमसे हो जाए, हम उस भूल को तो माफ़ कर देंगे। तुमने कोई नुकसान कर दिया, गिलास तोड़ दिया, कुछ कर दिया, वो ठीक है माफ़ हो जाएगा, लेकिन झूठ बोलेगा तो माफ़ नहीं करेगा। उसके बचपन से दिमाग में घुसाइए, झूठ सबसे बड़ा गुनाह है, झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। और ये मैं बात बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी बात है, जो आदमी सच्चाई की हकीकत जानेगा वो समझेगा इसको। जो झूठ जिस जुबान से निकलती है ना, उसके जुबान का असर खत्म हो जाता है। कुरान की तिलावत का मज़ा नहीं आएगा, नमाज का मज़ा नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस जुबान से झूठ निकलती है उसकी फिर बात की इबादत का असर खत्म हो जाता है। तो बच्चे को ये समझाना है कि झूठ कभी ना बोले, झूठ कभी ना बोले। एक तो समझाना है और दूसरा अमल से बताना है। अमल से बताने का मतलब ये है कि हम बच्चे से तो कह रहे हैं, ओ बेटा मिसा का था नौकबा, मिसा को पाप लागे, मैं बच्चे को जुबान से समझा रहा हूँ, और दरवाजे पर कोई आया बुलाने के लिए तो इसी बेटा को बैठे जो कोई आपका गलत नहीं। बेटा से क्या बोल रहा हूँ, जब बेटा बोल दो अब्बा घर में नहीं है, और बेटा को समझा रहा हूँ झूठ मत बोलना, झूठ बोलने से पाप लगेगा, और मैं खुद झूठ सिखा रहा हूँ इसको, जाकर झूठ बोलो, बोलो अब्बा घर में नहीं है। तो ये झूठ सिखाना है, इसका मतलब ये है कि झूठ से बचाना है तो हमको खुद बचना पड़ेगा। हम खुद झूठ से बचेंगे तब बेटा बचेगा। बैठा हूँ घर में, फोन आया और मेरा मीटिंग होता इस वक्त कथा बता, मैं बैठा हूँ घर में, कहा मीटिंग में हूँ, मेरा बेटा सामने बैठा है, वो सुन रहा है, वो मैं खुद झूठ उसको सिखा रहा हूँ। तो झूठ से बचाने के लिए हमको बचना जरूरी है। बच्चे को अगर हम ये चाहते हैं बच्चा सही बने, जरूरी ये है कि हम सही बन जाए। हम उसके सामने कभी झूठ ना बोले। माँ बाप अगर कभी झगड़ा करेंगे और बच्चा सामने है, आप लिख के रख लीजिए, ये बच्चा एक न एक दिन झगड़ा करेगा, इसलिए कि झगड़ा करते हुए जो देखा है उसके मेमोरी में घुस गया। माँ बाप कभी कभी किसी बात पे हो जाता है, तू मैं हो जाता है, बात बढ़ जाती है। कभी भी अल्लाह के वास्ते बच्चे के सामने मत कीजिए। बच्चे के सामने करने का मतलब ये है कि आप बच्चे को सिखा रहे हैं, और वो बच्चा सीखेगा, आज नहीं तो कल करेगा, और एक वक्त आएगा वो आपसे झगड़ा करेगा। इसलिए बच्चे के सामने कभी झगड़े वाली बात नहीं, बच्चे के सामने गाली नहीं। इसलिए कि बच्चा कैसे सीखता है, सुन के सीखता है, माहौल से सीखता है। इसमें जितने बच्चे हैं, 50 बच्चे यहाँ होंगे, कोई एक बच्चा इसमें ऐसा है जो गाली देना नहीं जानता? कोई है कोई बच्चा? कोई एक बच्चा इसमें है जो गाली देना नहीं जानता? नहीं देता होगा वो अलग बात है, लेकिन देने जानता है। मैं पूछता हूँ आप लोगों से, इसमें कौन माँ बाप ऐसा है जो अपने बच्चे को गाली सिखाता है? कोई सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। कोई स्कूल में सिखाता है? नहीं सिखाता। कोई मकतब में, मदरसा में?
सिखाने की कोई जगह नहीं है और नहीं जानने वाला भी कोई नहीं। कहाँ से सीख लिया, कहाँ से सीखा है? ये माहौल से सीखा। माहौल से बच्चा सीखता है, देख के बच्चा सीखता है, सुन के बच्चा सीखता है। बच्चे के सीखने का जो टाइम है, 3 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत खास 3 वक्त होता है बच्चे के सीखने का। जो छोटे बच्चे होते हैं 4 साल 5 साल 6 साल के, उसमें से एक टाइम है खाना खाने का टाइम। जब बच्चा दस्तरखान पे बैठता है वो उसका सीखने का टाइम होता है। वो समझ लीजिए उस वक्त बच्चा लर्निंग मूड में होता है, जो बोलिएगा वो सीख लेगा। बच्चा कुछ पूछता है दस्तरखान में, इतना को थाना पति बैठे भात खा टाइम, ये गलत बात। बच्चे को बिल्कुल मत रोकिए, वो सीखने का टाइम है, वो आपके खाने का टाइम है, बच्चे का सीखने का टाइम। उसको बताइए जो पूछ रहा है। दूसरा टाइम बच्चे का सीखने का होता है जब बच्चा गाड़ी में बैठता है, जब ट्रेवल करता है, सफ़र करता है, कोई भी गाड़ी हो, बाइक हो, कार हो, ट्रेन हो, बस हो। जब बच्चा गाड़ी में बैठ गया, अब उसका ब्रेन खुल जाता है, अब वो सीखेगा, जो सिखाइएगा वो सीखेगा। अगर आप उस वक्त उसको मोबाइल दे देते हैं गाड़ी में बैठने के बाद, तो समझिए सबसे ज़्यादा ब्रेन खुला हुआ है, आप उसमें जहर भर रहे हैं। इसलिए दूसरा टाइम कौन सा है? गाड़ी में बैठने का। और तीसरा टाइम बच्चे का जो होता है असल सीखने का टाइम, स्कूल में क्लास में जो टाइम होता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं टाइम बता रहा हूँ, 3 टाइम। तीसरा टाइम होता है बच्चे का सीखने का, वो सोने का टाइम, बेड टाइम जो होता है। जब आप बिस्तर पर जाएंगे तो देखिएगा बच्चा कहेगा ये क्या है, वो क्या है, पूछता है, कुछ ना कुछ हमें पूछता है। वो पूछता इसलिए है कि उसका दिमाग सीखना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, और उसको भूजा इतना कथा ना पाते राती हो भूत है वो मेरे को यही जब ये जो हम बोलते हैं ना, ये बच्चे का हम नॉलेज को खराब कर रहे हैं। उसके सीखने का टाइम है। एक टाइम था कि उस सोने के वक्त माँ नबी का सहाबी का वाकया सुनाती थी और उसकी वजह से उसका ईमान ताज़ा होता था। उस वक्त अच्छी अच्छी बातें बताती थी। और आज अम्मी को तो खुद एयरफोन काम में लगाना है तो उसको कैसे सुनाएगी? खुद मोबाइल देखने देर हो रहा है, अभी व्हाट्सअप फेसबुक चलाना है, तो उसको बोलती जल्दी सो जा, हमको तो अभी काम करना है। ये न जानते हुए बच्चे के साथ गलती होती है, जिसका नतीजा ये है जब बच्चा बड़ा होता है तो बड़ा होकर खराब होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो कहते हैं क्या होलुआ से डगर होने की गुम पाए। जब कोई दरख्त लगाते हैं, घास लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो छोटा जब होता है तब पानी डालते हैं, डेली जाके देखते हैं। वो नहीं सोचते कि जब बड़ा हो जाएगा तो पानी डालेगा, पानी कब डालते हैं? और थकीले पानी दिए मोड़ी जाओ, फुकाई जाओ, और नहीं भी सूखेगा तो होगा तो टेढ़ा बेगा हो जाएगा, और जब घास टेढ़ा हो जाएगा तो बाद में सीधा नहीं होगा। तो शुरू में जिस तरह घास को पानी डेली देना होता है, डेली देखना होता है, ऐसे ही बच्चे को शुरू में डेली देखना होता है। नहीं तो क्या होगा, बच्चे खराब हो जाएंगे। फिर बाद में हम कहेंगे मोबाइल में ब्याह कर दी, कितने ब्याह कर दिया, लड़के मोबाइल में ब्याह कर दी, और मेरा मोबाइल खराब हो जाए तो कहते हैं लड़के में मोबाइल ब्याह कर दी। मोबाइल खराब हुआ तो बच्चे ने खराब किया, और बच्चा खराब हुआ तो मोबाइल ने खराब किया। तो हमने क्या किया? मोर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं अगर चाहता हूँ मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, नेक हो जाए, फरमाबरदार हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि मैं अपने बच्चे की ऐसी निगरानी करूँ कि हर वक्त अगर कोई गलती उससे हो रही है उसको प्यार से समझाऊँ, उसको टाइम दूँ। वक्त ज़्यादा हो रहा है, बातें कुछ और करनी थी लेकिन इस वक्त की कमी है। आप हज़रात से आखिरी गुजारिश करके मैं बात ख़त्म करता हूँ। बच्चों की तरबियत इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसके लिए आप हज़रात एक कोशिश ये करें कि बच्चे की तरबियत के नाम से बहुत सारी किताब मिलती है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। वो किताब आप मंगाइए। एक माँ बाप के ऊपर समझिए फ़र्ज़ है, आप बच्चे को खाना जो दे रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी तरबियत के लाइन का किताब आप पढ़िए कि एक बच्चे की तरबियत कैसे की जाती है, उसका लाइन क्या होता है, क्या करने से बच्चा अच्छा होता है। और फिर उसके बाद जो बुनियादी तालीम है जिसको कुरान और हदीस की तालीम कहते हैं, जो मकतब की तालीम है, इस मकतब की तालीम को आप मामूली न समझें। ईमान की हिफाजत की सबसे बड़ी चीज़ ये मकतब की तालीम है। कहीं भी कोई बच्चा मस्जिद से दूर भी है, उसके लिए कुछ भी आपको करना पड़े, गाड़ी भाड़ा करना पड़े, आप ज़रूर कीजिए और बच्चे को मकतब में पहुँचाइए। मकतब से अगर बच्चा दूर रहा तो समझ लीजिए कि हम उसको उसके ईमान के हवाले कर रहे हैं। पता नहीं आगे चल के क्या होगा, उसका ईमान बचेगा कि नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। इसलिए दुआ भी करें, कोशिश भी करें कि अल्लाह हम सब के तमाम बच्चों को कामयाब करें और हमारे इस इलाक़े को भी अल्लाह कामयाब करे। और जिस मकसद के लिए आप लोगों ने ये मजलिस बुलाई है, दुआ की महफिल बुलाई है, अल्लाह हर एक के दिल के जायज़ मुरादों को पूरी करे। और जो बातें यहाँ कही गई हर एक को अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।
واخر دعوانا